اور اب بڑھتے ہیں ایسے ٹاپک کی جانب جو خواتین کا تو مسئلہ ہے ہی، لیکن ظاہر ہے اس سے جڑے اور بھی مسائل ہیں. خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کا جوتا ہمیں پہننا چاہیے، کیسی سینڈل ہمیں پہننی چاہیے. اونچی ہیل جو ہے بڑی فیمس ہے اور ظاہر ہے آپ کا لکس بڑا اس سے اچھا نکل کے آتا ہے، یو فیل کانفیڈنٹ، اور تھوڑا گلیمرائز کر کے بھی ظاہر ہماری جو شو بز انڈسٹری ہے، جو ہماری فیشن انڈسٹری ہے، وہ اسے دکھاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر خواتین جو آفس گوئنگ ہیں 8-8 گھنٹے کی جاب پر بھی وہ اونچی ہیل جو ایڑی جوتی ہے وہ پہنی نظر آتی ہیں اور سارا دن اس میں وہ آفس ورک کرتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد انہیں ڈفرینٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے درد شروع ہو جاتا ہے، ان کی ایڑیاں دکھنے لگتی ہیں، پاؤں پر سوجن شروع ہو جاتی ہے، پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ بڑے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اور بھی کئی ایشوز. اچھا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ہیل پہنی تو کل ہو گیا. پہلے یہ ورٹیبراز میں ایشو ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے مسل اسپیزم کے ساتھ ساتھ وہ جگہ مسل اپنی چھوڑے گا اور پھر لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجن جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر کاشف محمد خان صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے انلیس کہ کوئی ٹرامیٹک انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ کتنا عرصہ یہ پہنتے رہیں یہ اونچی ہیلز؟ کیونکہ شروع میں تو ان کو مارکیٹ کیا جاتا تھا کہ دے آر دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ اور یہ بڑی مفید ہیں جی. اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے نقصانات کافی ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جو جوائنٹ بنایا ہے انسان کا آرگن بنایا اس کو ایک خاص پوزیشن میں کام کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. تو آپٹیمل پوزیشن جب تک آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پرابلمز نہیں ہوتی. جب اس پہ اوور سٹریس کیا جاتا ہے اس کو، چاہے فٹ ہو چاہے نی، کوئی بھی جوائنٹ باڈی کا ہو، تو اس میں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اس جوائنٹ میں بھی اور اس سے ریلیٹڈ ایڈجسٹنٹ مسلز میں بھی، اور اوپر نیچے کے جوائنٹس ہیں اس میں بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو فٹ ابھی اوکیجنلی ہماری خواتین اگر کسی پارٹی یا ڈنر یا اس کے لیے ہیل پہن لیے گھنٹے دو کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. لیکن اگر پرولونگ پیریڈ آف ٹائم یعنی 9 to 5 جاب پہ ہاں 9 to 5 جاب پہ سارا ٹائم آپ کا جو ہے فٹ اس پوزیشن میں ہوتا ہے، آرچ پوزیشن میں ہو، 40-45-60 ڈگری پہ آرچڈ ہو، تو اس سے فٹ میں بھی پرابلم شروع ہوں گی، آپ کی گیٹ میں بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اب مسلز میں بھی اوپر تک جتنے اسپائن تک جوائنٹس جاتے ہیں اس میں پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں. تو فٹ میں تو یہ ہے کہ وہ جو فٹ کے بہت آپ اسمال جوائنٹس ہوتے ہیں، کافی سارے ہوتے ہیں، ان پہ سٹریس پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیگامنٹ جو لیگامنٹس ہوتے ہیں ان کے اسٹریچ ہوتے ہیں. پھر جو ٹینڈنس جو فٹ کے اوپر سے گزر رہے ہیں وہ اس میں اسٹریچ جب ہوتا ہے تو دوسرے جوائنٹس پہ ٹریکشن فورس اپلائی کرتے ہیں. بھی دینے لگے فار ٹوز اور فار اینکل کہ یہ رکھ لیا کریں شوز کے اندر تو یو ول بی فائن. نہیں، وہ تو پھر ایسے ہے کہ آپ اگر ہیل میں تو ہائی ہیل جو شوز ہوتے ہیں اس میں تو آپ رکھ نہیں سکتے. وہ جیسے آپ نے جاگرز پہنے یا سینڈلز پہنے، ہائی ہیلز کے لیے بھی پرووائڈ کر رہے ہیں آپ تو کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ پہنیں گے تو اس میں تو آپ وہ کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کریں گے اور آپ کا فوڈ بھی صحیح نہیں بیٹھے گا. ہاں، پوزیشن آپ کی ہیل کی ایسے ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ کو جو مسل جو آج تو وہی بنے گی تو آپ کے ٹوز پہ اسٹریچ پڑنا شروع ہو، کیونکہ ٹینڈن تو کہیں اپنی فورس اپلائی کرتا ہے نا، تو وہ ٹوز کو اوپر اٹھائے گا جیسے کلاٹ ٹوز ہوتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا یہ چیز جو ہے جو خاص طور پر جس طریقے پاؤں کی پوزیشن یہ رہتی ہے وین یو آر ویئرنگ اٹ، خواتین کی ابھی تک بات کروں پھر مردوں پہ بھی آتا ہوں، تو کیا یہ چیز صرف پاؤں کی حد تک، ٹخنوں تک یا کالز تک رہتی ہے، یا اس کا اثر آپ کی نہیں اوپر دیکھیں ورٹیبراز تک، اسپائن تک چلا جاتا ہے؟ فٹ ہے تو اس نے آج آپ نے تو اینکل بھی اس میں بھی پین ہوتا ہے، فٹ کے جوائنٹس میں تو ہوتا ہی ہے. پھر کاف مسلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کنٹینیوسلی آپ کے کانٹریکٹڈ پوزیشن میں رہتے ہیں، پھر جب آپ اس کو اسٹریچ کرتے ہیں وہ پین فل ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ نی پہ آ جائیں، اگر آپ کا فٹ آرچڈ ہوتا ہے تو نی جو ہے، نی نارمل پوزیشن جو ہوتی ہے اس کی 15 ڈگری تھوڑا بینڈ ہوتا ہے جو نارمل آپ سٹانس لیتے ہیں اس کا. تو اب جب آپ آج فٹ نی تو نی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ پوزیشن میں آنا ہوتا ہے. اس سے جو ہوتا ہے نارمل جو اناٹمی ہوتی ہے جو بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آگے سٹریس پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری کیا اوور دا گلوب آپ دیکھ لیں، اکراس دا گلوب، کہ لوگوں کو پستہ قد والوں کو اکثر ہمارے یہاں شیمنگ کی جاتی ہے، ان کے قد کو تنقید مذاق اڑایا جاتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے بھی اکثر بیشتر ہیل پہنتے ہیں. بٹ سیم از دا کیس ود فلیٹ سول. اگر بالکل ہی آپ فلیٹ چپل جوتا پہن رہے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ فٹ کے جو ہوتے ہیں
آرچز ہوتے ہیں, ایک اندر کی طرف جس کو میڈیل آرچ, باہر کی طرف لیٹرل آرچ ہوتی ہے, ایک ٹرانسفرس آرچ ہوتی ہے. فٹ کو اس پوزیشن میں مینٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ فلیٹ فٹ پہنتے ہیں تو وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ فلیٹ فٹ کی طرف پریشر پڑتا ہے, اس میں اسٹریچنگ آتی ہے, اور اس پہ وہ جو اسٹریس پڑتا ہے نیچے جو سول کے مسلز ہوتے ہیں تو وہ بھی کافی پینفل ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ خواتین کے مسائل تو ہیں, لیکن مردوں کا مسئلہ اس سے ہٹ کے ہے, جو پراپر شوز, آفس ویئرنگ شوز, اب تو کافی اس کے اندر ورائٹیز آ گئی ہیں کہ اس کے اندر بھی کمفرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن جو کمفرٹ آپ کو جاگرز یا اس طرح کے دوسرے جوتوں میں ملتا ہے وہ ویسے نہیں مل پاتا. تو ایسے میں کیا احتیاط, اب جیسے میرا یہ ہوتا ہے کہ آئی آلویز کم ٹو آفس ان جاگرز, مطلب آئی آلویز ویئر دیم, پھر یہاں پر آ کے پھر ظاہر ہے کہ چینج کر لیتا ہوں فار دا ٹائم بینگ, 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا اس کے لیے, تاکہ باقی میرے پاؤں محفوظ ہیں. مزید کیا احتیاط لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ جیسے آپ نے کہا جاگرز, یہ پہننا ضروری ہوتا ہے. فٹ ویئر جو شو ویئر ہے اس کا پراپر اس کی شیپ فٹ کے حساب سے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ پہن کے رکھیں. زیادہ لوگ جو فلیٹ کر کے رکھتے ہیں ان کے پینفل ہیلز ہوتے ہیں جس کو ہم پلانٹر فیشیٹس کہتے ہیں, مسلسل پریشر پڑتا رہتا ہے, اور ہم بہت فریکوینٹلی اپنے او پی ڈیز میں یہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, اور پینفل ہوتا ہے. ویکس, منتھس اور ایئرس کے حساب سے یہ چلتے ہیں, خاص طور پہ خواتین میں زیادہ, مردوں میں بھی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اپنے شو ویئر کا, فٹ ویئر کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس میں پینفل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے شوز استعمال کریں جیسے جاگرز ہیں جو فٹ کے آرچز کے حساب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں اسٹریس جوائنٹس پہ اور جو سول کے مسلز ہیں اس پہ کم پڑتا ہے, تو یہ کنڈیشنز ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جیسے وہ ہیل کی بات ہو رہی تھی کہ نی پہ ایک تو نی افیکٹ ہوتا ہے, پھر اسپائن پہ بھی جب آپ ہائی ہیل پہنتے ہیں تو آپ کا باڈی کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے, اور میں بھی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہوتا یہ ہے کہ جو مہنگے جوتے ہیں آج کل, جو ڈالر اور روپے کی ڈسپیرٹی ہے, اور اس کے اندر افورڈیبل نہیں رہے, یعنی کہ آپ اچھے جوتے اگر خریدنے کے لیے جائیں تو وہ ان کی ریٹس بہت ہائی ہیں جاگرز کے. ایسے میں جو یوزڈ آرٹیکلز آتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ہاں جی, وہ جب آ کے آپ یوز کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ ان کو پہنے اور ٹرائی بھی کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا جوتوں کا باقاعدہ, کیونکہ وہ کئی 100 مائلز پہنے گئے ہوتے ہیں, کسی کا فٹ پرنٹ اس پہ موجود ہوتا ہے, تو کیا وہ آپ کے پاؤں کو سوٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو پاؤں کو تو خیر اگر آپ کے فٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے سول اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہو, اگر آپ خود فیل کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پیر میں جب آپ اس کو پہنتے ہیں آپ کو چلتے وہ سکون مل رہا ہے, تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو. اچھا, ادروائز کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں, نہیں. یونیورسٹی اور کالج گوئنگ جو آج کل لڑکیاں ہیں وہ خصے کا بہت استعمال کرتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ جی اٹ ورکس لائک جاگرز اور سنیکرز, تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے, اس میں بھی سول فلیٹ ہوتی ہے, تو اس کے نیچے بلکہ سول ایٹ ٹائمز نان ایگزسٹنگ ہوتی ہے, چھوٹی سی سول ہوتی ہے فلیٹ, اور اس سے پھر پینفل تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. گھروں میں جو خواتین چپل عام سی کہیں سے بھی خرید کے پہن, سارا دن اس میں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں ہو, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پرون ہوتے ہیں اس قسم کی جو کنڈیشن, کیونکہ فلیٹ شوز یا جو ہے ڈریس شوز, چپل اور سلیپرز اور خود سے یہ ہر استعمال سارے کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ہے اس پاپولیشن میں لازمی فٹ کے جو ہے نا پینفل فیٹ ہو. لیکن اگر آپ کو ایسے مسائل کا سامنا ہے تو لیکن اس میں کئی ایسے کوموربڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ایسوسیٹڈ کنڈیشنز ہیں جس میں یہ کچھ لوگوں میں زیادہ پرابلمز بن سکتی ہے. اچھا, ایک چیز آپ کے پاس ظاہر ہے کہ سرجری سے متعلق آپ کا شعبہ ہے, کیا یہ ایک جو تاثر ہے کہ جی جو گیا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس تو وہ بس ٹوکے نکال کے بیٹھے ہوں گے اور فوراً سرجری کی طرف راغب کریں گے, ایسا ہوتا ہے یا آپ فزیو تھراپی کے لیے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اور بیسک سب سے زیادہ کراچی کے شہریوں کے لیے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو سب سے زیادہ مسائل کیا رپورٹ کرتے ہیں جو پریونٹیبل مسائل ہوں؟ دیکھیں, ایک تو سرجری کے کچھ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس ٹراما کے کافی آتے ہیں, فریکچر وغیرہ کے. ٹھیک, کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فریکچرز جو ہیں جو ٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہم پلاسٹر سے بھی کر لیتے ہیں, ریسٹ سے بھی ہو جاتے ہیں, اور خیر جو میل پریکٹسز بھی کافی ہیں اس شعبے میں, تو جس میں نیڈ نہیں ہوتی اس میں سرجری بھی ایڈوائز کی جاتی ہے, جو اکثر غلط بھی ہوتا ہے. تو کئی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا ٹراما ہے, کس قسم. ایک تو فریکچر کی بات ہوگی کہ اس کو سرجری کی نیڈ ہے, کنزرویٹو ہو جائے گا, پلاسٹر سے یا ریسٹ سے ہو جائے گا. دوسری کئی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں نان ٹراما کیسز کے ساتھ, ابھی اس میں جو ہے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو میڈیسن سے ٹریٹ کیا جائے, فزیو تھراپی سے ہو,
لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے ہو اس کے کرتے ہیں. اگر یہ اس سے بیونڈ چلا جاتا ہے کوئی تو پھر سرجری کا آپشن موجود ہے. لیکن ہر سرجری ہمارے عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سرجری جو ہے 100% گارنٹی ہے کہ ہر چیز معجزہ ہو جاتا ہے سرجری کے ساتھ, لیکن ایسے نہیں ہے. ہر چیز کی جو ہے اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کاشف, بہت آپ نے یوزفل ہمارے ساتھ شیئر کیا. بھائی خیال رکھیں اپنا, اونچی ہیل پہنے لیکن فار لمیٹڈ ٹائم پہ, اور بندے بالکل نہ پہنے, اٹ لکس آڈ.